ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات مئی کے 14 اور ذی القعدہ کی 26 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ہل کونسل کرگل کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں کانگریس کے ضلع صدر اور کونسلر حلقئی چسکور ناصر حسین منشی کی قیادت میں 16 کونسلروں پر مشتمل ایک وفد نے آج ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار سے ملاقات کر کے موجودہ ہل کونسل حکومت کے خلاف باضابطہ طور پر تحریک عدم اعتماد پیش کی. وفد نے اس کے ساتھ ہی جلد از جلد فلور ٹیسٹ منعقد کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ نئی حکومت سازی کی راہ ہموار ہو سکے. تفصیلات کے مطابق وفد میں کانگریس کے 11 کونسلر شامل تھے، جبکہ کونسلر سعید عین الہدا اس عمل میں شریک نہیں ہوئے. دوسری جانب نیشنل کانفرنس کے 5 کونسلر نے بھی تحریک کی حمایت کی، جن میں سابق چیف ایگزیکٹو کونسلر کونسل حلقے سلمو فیروز احمد خان، کونسلر یوربلتق منظور الحسین، کونسلر دراز عبدالواحد، کونسلر سلسکوٹ سجاد حسین خان اور کونسلر پدم انجینئر پونچوکٹاشی کے نام قابل ذکر ہیں. اس طرح مجموعی طور پر 16 کونسلرز کی حمایت کے ساتھ یہ تحریک پیش کی گئی. ذرائع کے مطابق یہ اقدام نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان طے شدہ مفاہمتی معاہدے کے تحت اقتدار کی منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے. معاہدے کے مطابق کونسل کی 5 سالہ مدت کو 2.5 سال کے ادوار میں تقسیم کیا گیا تھا، جس کے تحت پہلے مرحلے کے بعد اقتدار کی منتقلی کانگریس کو ہونا تھی. وفد نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ جمہوری اصولوں کے مطابق فوری طور پر فلور ٹیسٹ منعقد کیا جائے تاکہ کونسل میں اکثریت رکھنے والی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع فراہم کیا جا سکے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ہل کونسل ایکٹ اور متعلقہ قوانین کے مطابق آئندہ ضروری اقدامات اٹھائیں گے. سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ اس پیش رفت کے بعد ہل کونسل کرگل میں آئندہ دنوں میں اہم سیاسی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں. ادھر این سی اور کانگریس کے درمیان اتحاد بدستور برقرار ہے اور دونوں جماعتیں معاہدے کے مطابق اقتدار کی منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم دکھائی دے رہی ہے. نیشنل کانفرنس اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان اقتدار کی منتقلی کے معاملے پر آج ایک مشترکہ پریس کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں دونوں جماعتوں نے اپنے اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے ہل کونسل میں پاور ٹرانسفر کے لیے آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کیا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر رہنما حاجی اصغر علی کربلائی نے بتایا کہ کونسل انتخابات سے قبل این سی اور کانگریس کے درمیان ایک باضابطہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے تھے، جس کے تحت 5 سالہ مدت کو 2.5 سال کے ادوار میں تقسیم کیا گیا تھا. معاہدے کے مطابق پہلے 2.5 سال کے لیے چیف ایگزیکٹو کونسلر اور 2 ایگزیکٹو کونسلر نیشنل کانفرنس کو، جبکہ 2 ایگزیکٹو کونسلر کانگریس کو دیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پہلا دور 18 اپریل 2026 کو مکمل ہو چکا ہے، جس کے بعد معاہدے کے تحت اقتدار کانگریس کو منتقل ہونا تھا. اس حوالے سے کانگریس کی جانب سے باضابطہ خط بھی پیش کیا گیا، تاہم ابھی تک متعلقہ سی سی کی جانب سے استعفیٰ نہیں دیا گیا، جس کے باعث پاور ٹرانسفر میں تاخیر ہوئی ہے. رہنماؤں کے مطابق اس سلسلے میں دونوں جماعتوں کے اعلیٰ قیادت اور ضلع سطح کے ذمہ داران نے متعدد بار ڈاکٹر جعفر آخوند سے ہموار طریقے سے اقتدار کی منتقلی کی اپیل کی، لیکن پیش رفت نہ ہونے پر اب مشترکہ طور پر اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ کانگریس اور این سی کے کونسلرز موجودہ چیئرمین اور کونسل کے خلاف تحریک عدم اعتماد یعنی نو کانفیڈنس موشن پیش کریں گے. اس تحریک پر کانگریس کے 11 اور این سی کے 5 کونسلر نیشنل کانفرنس کے 5 کونسلرز کے دستخط موجود ہیں.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नासिर हुसैन मुंशी की क़यादत में 16 काउंसलर्स डिप्टी कमिश्नर को बाज़ाब्ता तौर पर ये रेजोल्यूशन पेश करेंगे ताकि आईनी तरीक़ेकार के तहत इक़्तिदार की मुंतकिली मुमकिन हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी वाज़ह किया गया कि एनसी और कांग्रेस का इत्तेहाद बदस्तूर कायम है और आइंदा काउंसिल पार्लिमानी इंतखाबात और खत्ते लद्दाख के वसीअ तर मफाद में इस इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। रहनुमाओं ने आवाम को यकीन दिलाया कि सियासी पेशरफ से किसी किस्म की बेचैनी की ज़रूरत नहीं और तमाम इक़दामात जमहूरी व आईनी दायरे में रहकर किए जा रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट व एनसी ज़िला सदर हाजी मोहम्मद हनीफा जान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद बदस्तूर कायम है और माहिदे के तहत इक़्तिदार की मुंतकिली नागुज़ीर है। उन्होंने बताया कि 2023 के मफाहमती मुआहिदे के मुताबिक 2.5 साला मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इक़्तिदार कांग्रेस को मुंतकिल होना था, ताहम डॉक्टर जाफर आखून के इस्तीफ़ा में ताख़ीर के बाइस अमल रुका हुआ है। उन्होंने ऐलान किया कि दोनों जमातों के काउंसलर्स ने मुश्तरका तौर पर तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला किया है, जिसे नासिर हुसैन मुंशी की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर को पेश किया जाएगा ताकि आईनी तरीक़े से पावर ट्रांसफ़र यकीनी बनाया जा सके। जहां एक जानिब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुत्तहिदा काउंसिलों की जानिब से मौजूदा हिल काउंसिल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने से सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, वहीं दूसरी जानिब लद्दाख मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करील ने सेहत के शोबे में एक अहम कदम उठाते हुए नई एम्बुलेंस महकमे सेहत के हवाले कर दी। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर आखून ने कमर अली मेमोरियल अस्पताल करगिल में मुनक़िद तक़रीब के दौरान जदीद बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को बाज़ाब्ता तौर पर सेहत इदारों के लिए रवाना किया। यह एम्बुलेंस ज़िले के कैपेक्स बजट 2025-26 के तहत खरीदी गई है, जिनका मकसद बिलखुसूस दूर दराज इलाकों में इमरजेंसी तिब्बी खदमात को मौसर बनाना है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर आवाज़ सईद मुश्तबा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नई एम्बुलेंस की फराहमी से देही और पसमानदा इलाकों में मरीजों को बर वक़्त तिब्बी इमदाद और बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलियात दस्तियाब होगी, जो कि हंगामी हालात में निहायत अहम साबित होगी। हुक्काम के मुताबिक इक़दाम ज़िला भर में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। लद्दाख मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर हुसैन ने CBSE जमात 10वीं और 12वीं के हालिया नताइज में तलबा की शानदार कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की है। अपने एक तहरीरी बयान में जाकिर हुसैन ने कहा कि तलबा की ये कामयाबी इनकी मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और अज़म का नतीजा है, जिसने पूरे करगिल का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। उन्होंने तलबा को तलक़ीन की कि वो इसी जज्बे के साथ अपनी तालीमी सफ़र को जारी रखें। उन्होंने असातिज़ा के किरदार को सराहते हुए कहा कि इनकी अनथक मेहनत, इजाफ़ी तदरीसी अवकात और रहनुमाई इस कामयाबी की बुनियाद है। उन्होंने ख़ास तौर पर सख्त सर्दियों में मुनक़िद होने वाले विंटर रेजिडेंशियल रेमेडियल कोचिंग क्लास को सराहा, जिन्होंने तलबा के तालीमी खला को पुर करने में अहम किरदार अदा किया। जाकिर हुसैन ने यूटी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, महकमे तालीम के आला हुक्काम, डिप्टी कमिश्नर करगिल, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी सरपरस्ती और ताउन से तालीमी निज़ाम को मजबूती मिली। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान नताइज में नुमाया बेहतरी दर्ज की गई है। जमात 10वीं का 5% 2023-24 में 45.22% से बढ़कर 2025-26 में 79.08% तक पहुंच गया, जबकि जमात 12वीं का नतीजा 38.58% से बढ़कर 71.99% हो गया, जो तालीमी शोबे में मुस्बत पेशरफ का सबूत है। जाकिर हुसैन ने इस अज़म का इआदा किया कि करगिल में तालीमी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाना और हर तालिब इल्म को बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएगी। अब पेश कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। बुध के रोज उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश के साथ आने वाले शदीद ताकतवर तूफान की वजह से 86 लोगों की मौत हो गई। तूफान ने बदोही, फतेहपुर
اور بڑوان سمیت 5 اضلاع میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ حکام نے بتایا کہ طوفان کی وجہ سے بدوہی میں کم از کم 16 کی موت ہو گئی، جن میں فتح پور میں 9، بڑاؤن میں 5، چندولی میں 2 اور سون بھدرا ضلع میں 1 شخص کی موت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی نے حکام کو راحت فراہم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وہ غیر موسمی بارش، گرج چمک اور بجلی گرنے سے متاثرہ لوگوں کو معاوضہ فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کے لیے امدادی کام 24 گھنٹوں کے اندر مکمل کیا جائے۔ ایرانی عوام نے شفاقانہ تشدد کے خلاف مضبوطی سے مقابلہ کیا ہے اور کبھی بھی زوال پذیر امریکی سامراجی طاقت کی خواہشات کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ یہ بات اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعرات کو نئی دلی میں برکس کے وزرائے خارجہ کے 2 روزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ یہ اجلاس ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی میزبانی میں ہو رہا ہے۔ عراقچی نے کہا کہ یہ ایک نازک حقیقت ہے، زوال پذیر سامراجی طاقت وقت کو پیچھے موڑنا چاہتی ہے اور اپنے زوال کے دوران شدت سے رد عمل ظاہر کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، یہ واضح ہونا چاہیے کہ ایران ناقابل شکست ہے اور دباؤ میں آ کر مزید مضبوط اور متحد ہو کر ابھرتا ہے۔ جہاں ہم اپنی آزادی اور سرزمین کے دفاع میں ہر ممکن طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہیں ہم سفارتکاری کو آگے بڑھانے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے بھی سیاسی طور پر تیار ہیں۔ عراقچی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے 1 سال سے بھی کم عرصے میں ایران کے خلاف 2 شفاقانہ غیر قانونی اور ناجائز حملے کیے، جن میں جھوٹے دعووں کا سہارا لیا گیا جو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی اور یہاں تک کہ امریکہ کے اپنی انٹیلیجنس کمیونٹی کے تجزیوں کے برعکس ہیں۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔